बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। बहुत ढेर सारे दिनों के बाद आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। इससे पहले की जो वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं वो या तो दुरूद पाक की फजीलत से रिलेटेड है या फिर वो डिफरेंट मेंबर्स जो हैं उनके मुशाहिदात से रिलेटेड है। आजकल हम लोगों ने अपने फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी कोशिश की है कि हम लोग दुरूद पाक को लिखने का भी सिलसिला स्टार्ट करें और माशाल्लाह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं थोड़ी सी इसी से रिलेटेड बात करना चाहूंगी कि ये दुरूद पाक का विर्द तो हम सबको पता है कि कितना बाबरकत अमल है। ये जो दुरूद पाक लिखने का अमल है ये कितनी बड़ी बख्शिश और फजीलत का अमल है, उस पे मैं थोड़ी सी चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक हमारे मेंबर हैं, उनका मुशाहिदा मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरह से ये उन लोगों के लिए मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है। उन्होंने बताया था कि वो दुरूद पाक लिखा करते थे और उनको फिर एक दफा ख्वाब, बहुत प्यारा ख्वाब उन्होंने देखा कि कयामत का दिन है और उनको अल्लाह ताला ने उनके हक में फैसला नहीं फरमाया बल्कि उनको जहन्नुम में भेजने का हुक्म सादिर किया। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह पाक, मैं तो इबादत भी करता हूँ और अपनी उन्होंने मतलब कोशिश की बताने की नेक अमाल के बारे में जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मतलब अल्लाह ताला ने वो एक्सेप्ट नहीं किए और उनको जहन्नुम में जाने के लिए बोला कि फरिश्तों को कि इनको जहन्नुम में ले जाओ। तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर हैं, मौजूद हैं और वो फरमाते हैं इन भाई साहब से, वो कहते हैं कि आप अल्लाह ताला को अपनी वो दुरूद पाक वाली डायरी क्यों नहीं दिखाते हैं। तो ये भाई भाग के जाते हैं, वो डायरी के आते हैं और अल्लाह ताला उसके बाद इनको फरमाते हैं कि ये अब जन्नत में जा सकते हैं। ये तो एक मेंबर का मुशाहिदा है, माशाल्लाह से उन्होंने अपनी जिंदगी में ये बहुत प्यारा अमल शामिल किया है। इसी तरह से मैंने दो वाकयात भी पढ़े थे कि एक अल्लाह वाले थे, वो हदीस मुबारका जब लिखा करते थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म शरीफ जब भी आता तो वहां पर वो इसके साथ मुकम्मल दुरूद शरीफ लिख लिया करते थे। जिस तरह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस्म शरीफ के साथ लेते हैं तो वो भी इस तरह से दुरूद पाक लिख लिया करते थे। तो जब उनका विसाल हुआ, उनकी डेथ हुई, तो वो किसी के ख्वाब में तशरीफ लेके आए और उनसे पूछा गया कि आपके साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला फरमाया। तो उन्होंने बताया कि उनकी बख्शिश हो गई, उनको अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया। तो ख्वाब देखने वाले ने उनसे पूछा कि आपके किस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने आपको माफ फरमाया। तो उन्होंने बताया अपने दोस्त को कि वो जो दुरूद पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म शरीफ के साथ दुरूद शरीफ लिखा करते थे ना, इस अमल पर उनकी बख्शिश हो गई। तो सोचें कि अगर एक ऐसी डायरी या एक कॉपी या एक रजिस्टर, जर्नल वगैरह जो भी अवेलेबल है, एक इस तरह से बनाया जाए और उसमें बार बार सिर्फ दुरूद शरीफ ही लिखा जाए, तो वो अल्लाह ताला को अमल कितना पसंद आएगा, कितना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे, जिसमें बार बार दुरूद पाक आप विर्द करते जा रहे हैं, बावुजू होके लिखते जा रहे हैं। तो ये बख्शिश का एक बहुत खास अमल है। आज एक मेरे पास किताब है, उससे मैं एक आपके साथ वाकया भी शेयर करना चाहूंगी। आप में से बहुत सारे साथियों ने ये बुक पढ़ी हुई होगी। इसका नाम है ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहालत बेदारी। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है और ये लिखा है मोहम्मद अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब ने। बहुत खूबसूरत किताब है, इसमें वाकयात हैं उन सब लोगों के जिन्होंने हालत बेदारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई है। माशाल्लाह से ये वाकयात दुरूद शरीफ को लिखने से मुतालिक है और ये वाकया इसी किताब में है। सबसे पहले इस वाकये को लिखा गया था मून डाइजेस्ट में दिसंबर में 1997 में और ये वाकया है हजरत सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह से रिलेटेड। इस बुक में लिखा गया है कि रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर जनाब ज़ियाउल्लाह खान न्याजी ने एक मरतबा हजरत सूफी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की कि मुझे कोई वजीफा बताइए जिसका विर्द किया करूं। तो उन्होंने फरमाया कि ऐसा करो कि कॉपी पेंसिल लेकर आएं, मैं लिख दूं। सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खूबसूरत हुरूफ में एक छोटी सी, एक यानी कि मुख्तसर सीगा दुरूद शरीफ का तहरीर फरमा दिया और साथ में हिदायत कर दी कि रोजाना पाबंदी के साथ कम से कम 5 टाइम्स इसे जरूर लिखा करें और ये भी साथ में हिदायत की कि अगर ज्यादा लिख सकें तो और अच्छा है और खास तलकीन की कि इसे मामूली वजीफा ना समझें, ये बहुत बड़ा वजीफा है। एक रोज फरमाया, हमारे एक दोस्त थे, हमने उन्हें ये वजीफा बताया, यानी कि ये दुरूद पाक को डेली 5 टाइम्स लिखने का, जिस पर उन्होंने अमल किया। एक रोज वो वुजू कर रहे थे कि हजरत इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बानफ्से नफीस उन्हें अपनी जियारत करा दी। सुभान अल्लाह, यानी कि न्याजी साहब जिन्होंने ये अमल किया, उन्होंने इस पर अमल करके बहुत फायदा हासिल किया। इससे ज्यादा क्या फायदा होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो गई उन्हें। सुभान अल्लाह।
اب یہ واقعہ بک کے اندر ہے، یہ نمبر 2 ہے۔ یہ محمد عبد المجید صدیقی صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے ایک نہایت پیچیدہ مقدمے میں کامیابی کے لیے میرے کہنے پر ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد لکھنا شروع کر دیا اور وہ اس مقدمے میں کامیاب ہوئے۔ واقعی یہ ایک نہایت مبارک اور سود مند عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والے کی وفات کے بعد بھی وہ درود شریف، وہ کاغذ جب تک محفوظ رہیں گے، فرشتے اس کی طرف سے درود شریف بھیجتے رہیں گے، جس کا اس کو آخرت میں فائدہ پہنچے گا، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ مذکورہ بالا درود شریف کو نہایت معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی اپنے حالات کے مطابق روزانہ خاص تعداد مقرر کر کے لکھ سکتا ہے۔ برسوں اور لاکھوں مرتبہ لکھے، پھر ان کاپیز کو محفوظ کر لے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، یعنی کہ 2 واقعات آپ سے شیئر کیے ہیں۔ ایک صاحب کو درود پاک لکھنے کی برکت سے مقدمے میں فائدہ ہو گیا، جیت گئے جو بھی پرابلم تھی ان کو، اور دوسرے صاحب کو تو بہت بڑا فائدہ ہوا، بہت برکت ملی، یعنی کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ تو ساتھیو، درود شریف آپ جو مرضی چاہیں، ضروری نہیں کہ جو آپ سے شیئر کیا گیا ہے صرف آپ وہی لکھیں، آپ کا جو دل چاہتا ہے، آپ چاہے یہ والا درود شریف لکھ لیں، چاہے آپ درود ابراہیمی لکھ لیں یا آپ درود خضری لکھ لیں، جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے، بس آپ ڈیلی درود شریف لکھ لیں، 1 مرتبہ لکھ لیں، 5 مرتبہ لکھ لیں، آپ بے شک پورا پیج لکھ لیجئے، آپ کی ہمت ہے تو آپ اس سے زیادہ لکھ لیجئے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ جتنی دیر تک وہ لکھا رہے گا، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ جس طرح ہم نے قرآن پاک کو اسپیشل ہم لوگوں نے اونچی جگہ پر الماری میں بہت حفاظت کے ساتھ رکھا ہوتا ہے، آپ یہ ڈائریز لکھیں، اس طرح سے بنا کے ڈائریز لکھتے رہیں۔ ایک ڈائری آپ کی فنش ہو جائے تو آپ اس کو بھی ڈائری کو کسی الماری میں، کسی کبڈ میں محفوظ کر کے رکھ لیں، کسی باکس میں رکھ لیں، کسی کوئی بھی جگہ بنا لیں، سیو کرتے رہیں۔ یہ بخشش کا ایک بہت آسان اور بہت مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کی برکتیں انسان زندگی میں تو حاصل کرتا ہے، فائدے دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ بے شک آپ ایک درود پاک پوری ڈائری میں لکھ کے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد اب اپنی ڈیلی لائف کا جو بھی کام کرتے رہیں، آپ اپنی لائف جیتے رہیں، لیکن وہ درود پاک لکھا رہے گا، اور فرشتے، اللہ جانے آپ وہ کتنے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جس طرح سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ دعا کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ میں سے جس نے بھی نہیں بنائی ابھی تک درود پاک لکھنے کی ڈائری، تو پلیز درود پاک لکھ لیا کیجئے۔ اور ہم نے الحمدللہ ایک سلسلہ بھی سٹارٹ کیا ہے کہ جو ساتھی اپنا درود پاک لکھ کے اس کی پکچر لے کے ہمیں بھیج رہے ہیں، تو اس کی ویڈیوز اب کوشش ہوگی کہ ایوری فرائیڈے آیا کیجئے۔ آپ اس میں یہ مت سوچئے گا کہ ارے یہ تو شو آف فیل ہو رہا ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ آپ لکھیں، آپ کو سب سے پہلے خود موٹیویشن آئے گی کہ اچھا میں نے درود پاک لکھا ہے، آپ کو دیکھ کے خوشی ہوگی، آپ کو ایک تو کنسسٹنسی آپ کے عمل میں آئے گی، آپ کو دیکھ کے لوگ انسپائر ہوں گے اور آپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو آپ ڈائری میں ایک درود پاک لکھ لیجئے، اور اس کو درود پاک کو کیسے لکھنا ہے، ایک کوسچن کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جن کو عربک نہیں آتی وہ کیسے لکھیں، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ انٹرنیٹ سے کوئی سا بھی درود پاک جو آپ لکھنا چاہیں اس کی آپ ایک پکچر لے کے ایک پیپر پہ لکھ لیجئے۔ پھر آپ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں کہ اس پیپر کو دیکھ کے آپ روزانہ سے درود پاک لکھنا سٹارٹ کر دیں ڈائری میں، یعنی کہ ایک جگہ پر ایک چھوٹے سے پیپر پہ لکھ لیں اور اس کو ایز اے بک مارک آپ سیو کر لیں اپنی ڈائری کے اندر، اور اس پیپر سے پھر آپ نیکسٹ پیج پہ اور نیکسٹ پیج پہ لکھتے رہیں۔ دوسرا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کی ڈائری کے جتنے پیجز کی بھی جو فرسٹ لائن ہے نا، سب سے پہلے آپ درود پاک وہاں لکھنا سٹارٹ کریں، یعنی کہ آپ کے جیسے 100 پیجز ہیں تو 100 پیجز کی ٹاپ فرسٹ لائنز پہ آپ درود پاک لکھنا سٹارٹ کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پھر بار بار پیچھے سے یا کہیں سے دیکھ کے آپ کو درود شریف لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی ٹاپ لائن کے اوپر آلریڈی لکھے ہوئے ہوں گے، آپ کو بس نیچے اس کو دیکھ کے لکھتے رہنا ہوگا۔ تو آپ جتنا مرضی خوبصورت بنائیں اس ڈائری کو، اتنے پیارے پیارے لوگ لکھ کے درود پاک کی پکچرز مجھ سے شیئر کر رہے ہیں، دل قسم سے خوش ہو جاتا ہے ان کو اس کام پہ دیکھ کے، وہ ماشاءاللہ سے ان کی بھی بخشش کا باعث بنے گا، اور ان کو دیکھ کے جو انسپائر ہو کے لکھیں گے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش ہوں گے، کیونکہ ہمارے اعمال ہر ویک پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ایک یہ عمل اپنی زندگی میں آپ لوگ شامل کر لیجئے، جس نے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے بہت پرانے عمل کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ ایک بہن نے اپنی ڈائری کا پیج شیئر کیا، وہ گریڈ 6 سے لکھ رہی ہیں، سالوں سے لوگ لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی ڈائریز بنا لی ہیں۔ تو سٹارٹ کیجئے، آپ سب کو دعوت ہے، پکچر کھینچ کے فیس بک کے اوپر مجھے بھجوا دیجئے، انسٹاگرام کے پیج کا لنک ہے، آپ بے شک انسٹاگرام پہ شیئر کر دیں۔ ہر ہفتے کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے
کہ ایوری فرائیڈے کو جن جن لوگوں نے اس ویک میں درود شریف لکھا ہوگا ان کے درود شریف کی پکچر بھجوائیں. آپ لوگ خود سے لکھیے، پینسل سے لکھیے، بلکہ پینسل سے نہ لکھیے، بال پوائنٹ سے لکھیے، ایسی انک سے لکھیے جو زیادہ لاسٹنگ ہو، زیادہ دیر تک رہے، کیونکہ پینسل کا تھوڑے عرصے کے بعد ڈم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. درود پاک جتنی دیر تک لکھا رہے گا فائدہ اتنی دیر تک ہوتا رہے گا، ثواب پہنچتا رہے گا. تو کوشش کیجئے بال پوائنٹ سے لکھیں، انک مضبوط والی ہو، لاسٹنگ والی ہو، اور یہ لکھ کے اپنی ڈائریز محفوظ کرتے رہیں اور اپنی بخشش کا انشاءاللہ سامان اپنے لیے خود تیار کرتی جائیے، کیونکہ درود پاک وہ عمل ہے سب کا قبول ہے. کبھی بھی یہ اپنے ذہن میں آپ لوگ نہ لائیے گا خیال کہ پتہ نہیں ہمارا درود پاک ایکسیپٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس کے اوپر ویڈیوز بھی ہیں، مشاہدے بھی ہیں. درود پاک پڑھنے کی توفیق ہی اس کو دی جاتی ہے جس کی قبولیت آلریڈی ہو گئی ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو پلیز آپ میں سے جس نے ڈائری نہیں بنائی آج ایک ڈائری خرید لیں، اس میں درود پاک لکھنا شروع کر دیں. ہم سے شیئر کریں گے تو بہت خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اس عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود پاک ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درود پاک کے ورد کے طفیل اور اس کے لکھنے کے طفیل دعا ہے کہ امت پر جتنی بھی مصیبتیں ہیں ختم ہو جائیں. شکر ہے فلسطین میں سیز فائر ہو گیا. اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی مسلمان پس رہے ہیں، امت پس رہی ہے، جہاں جہاں جو بھی مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے انشاءاللہ. جن جن ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو انسان جس جگہ پر جس بھی پریشانی سے دوچار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، اس درود شریف کے صدقے اللہ تعالیٰ ان سب پریشانیوں کو دور فرمائے، سب بیماریوں کو دفع فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ایمان والی زندگی، کلمے والی زندگی، درود شریف والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ. مجھے اور میری فیملی کو بھی پلیز اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. درود پاک پڑھتے جائیں، درود پاک پڑھواتے جائیں، اور ساتھ میں درود پاک لکھتے بھی جائیں انشاءاللہ.